السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خبات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد دعوت حق کا آغاز فرمایا تو وہی قریش مکہ جن کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین امین کہتے نہیں تھکتی تھیں، وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے بلکہ جو شخص بھی دعوت حق پر لبیک کہتا اس پر بے تحاشا ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اسی زمانے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر عورت کو لوہے کی ذرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہے لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھو۔ مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ راہ حق میں ظلم سہنے والی یہ خاتون جن کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور جنت کی بشارت دی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خبات تھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خبات کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے راہ حق میں اپنے ضعف اور کبر سینی کے باوجود زہرۂ گداز مظالم جھیلے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی اور اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آباء و اجداد میں صرف ان کے باب خبات کا نام معلوم ہے۔ ان کا وطن اور خاندان کون سا تھا اور وہ کب اور کیسے مکہ پہنچی، کتب سیر ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں مکہ کے ایک رئیس ابو حذیفہ کی کنیز تھیں۔ یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحطانی نسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک مفقود الخبر بھائی کی تلاش کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوا اور انہیں مستقل اقامت اختیار کر کے ابو حذیفہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی یاسر بن عامر سے کر دی۔ ان کی صلب سے حضرت سمیہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ اور عمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قیاس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ اور عمار کے سامنے گزرا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین شخصیت اور اعلیٰ سیرت و کردار کا نہایت گہرا اثر قبول کیا۔ کیونکہ بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو اس سارے خاندان نے کسی تعامل کے بغیر اس پر لبیک کہا۔ اس وقت ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت سمیہ اس کے ورثاء کی غلامی میں تھیں۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا پرعشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو بھی ابھی بنو مخزوم نے آزاد نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین کو کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ انہوں نے اس بے کس خاندان پر ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔
حضرت یاسر اور سمیہ دونوں بہت ضعیف اور کبیر السنا تھے، مگر ان کی قوت ایمانی اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان کو طرح طرح کی دردناک تکلیفیں دیتے تھے اور شرک پر مجبور کرتے تھے، لیکن ان کے قدم راہ حق سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہ ڈگمگائے تھے۔ یہی حال ان کے بیٹوں کا تھا۔ ان مظلوموں کو لوہے کی زرہیں پہنا کر مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لٹانا، ان کی پشت کو آگ کے انگاروں سے داغنا اور پانی میں غوطے دینا کفار کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے گزرے جہاں ان مظلوموں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ کو اس پر سخت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور ان کے بچوں کو مبتلا مصیبت میں دیکھ کر فرمایا، صبر کرو، الہی آل یاسر کی مغفرت فرما، اور تو نے ان کی مغفرت کر ہی دی۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے سہتے ایک دن جاں بحق ہو گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی اس خاندان پر رحم نہ آیا اور انہوں نے حضرت سمیہ اور ان کے بچوں پر ظلم کا سلسلہ برابر جاری رکھا۔ ایک دن حضرت سمیہ دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اپنا برچھا حضرت سمیہ کو کھینچ مارا۔ وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے فرزند عبداللہ کو بھی شہید کر دیا۔ اب صرف عمار باقی رہ گئے تھے۔ ان کو اپنی والدہ کی مرگ بے کسی پر سخت صدمہ ہوا۔ روتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹے تھے، اس لیے ان کو والدہ کی مظلومانہ شہادت کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو جہل کی شقاوت اور حضرت سمیہ کی مرگ بے کسی یاد رہی۔ چنانچہ غزوہ بدر رمضان المبارک 2 ہجری میں ابو جہل جہنم واصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر فرمایا، اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال قبل واقع ہوئی، اس لیے تمام اہل سیر نے انہیں اسلام کی شہید اول قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ و رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے رب کی اطاعت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ